يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. اب آگے آپ نے فرمایا، اس نے یوسف کے پاس جا کر کہا، اے یوسف، اے صدیق، یعنی اے بہت سچ بولنے والے. وہ کئی سال پہلے جو آپ نے قید خانے میں ہمیں 2 خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، ہو بہو وہی ہوئی. اس نے آپ کو صدیق کہا. ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے. میں ایک خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں. دیکھا بادشاہ نے تھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشیں اور 7 سوکھے ہوئے خوشیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس یہ تعبیر لے کر جاؤں، شاید وہ آپ کا مرتبہ جان لیں. تو ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا. یعنی صدیق کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ سچ بولنے والا جو ان سے ہے. تو اس لیے کہ آپ نے جو تعبیر فرمائی تھی وہ بالکل سچی تھی کہ اس کو تو سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تمہیں تمہارے عہدے پر بحال کر دیا جائے گا جو ان سے. تو اس لیے اب اس نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ ان کو کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ یوسف ایھا الصدیق. اس نے یوسف کے پاس جا کر کہا، اے یوسف، آپ بہت سچ بولنے والی. صدیق کا تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی سے علم حاصل کرنا چاہے یا کسی سے کوئی علم سیکھے یا پوچھے یا سمجھے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے. اور اس کو جس شخص سے کچھ سیکھا جاتا ہے اس کو کچھ ایسے الفاظ سے مخاطب کرے جس میں احترام بھی ہو اور تعظیم بھی ہو. جس سے کچھ سیکھا جاتا ہے. اب یہ چیز قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ جس سے کچھ سیکھی جاتی ہے، جس سے کوئی چیز سیکھی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے، اس کے لیے تعظیم اور تکریم کے، ادب اور محبت کے الفاظ بولے جاتے ہیں. ایسے الفاظ سے ان کو مخاطب کرنا چاہیے جو احترام اور تکریم کے اوپر تکریم والے الفاظ ہوں جو ان سے ہیں. تو اب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب میں وہی الفاظ ذکر کیے. اس نے وہی خواب بے عین ہی وہی بتایا جو خواب بادشاہ نے اس سے ذکر کیا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب کے الفاظ میں اگر کوئی تبدیلی کی جائے یا کوئی چیز چھپائی جائے تو تعبیر کرنے والا اس کی جو تعبیر کرے گا وہ پھر تعبیر صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اس کے الفاظ کے اوپر تعبیر کی جا رہی ہے، جو الفاظ وہ بتا رہے. اور اگر ان الفاظ میں کوئی تبدیلی کی جائے یا کوئی حصہ چھپا دیا جائے کہ اس کو تھوڑا سا کہ اس کو بتایا نہ جائے، باقی خواب بتا دیا جائے، تو وہ پھر بتانے والے کی تعبیر جون سی ہے وہ صحیح، وہ بھی بدل جائے گی جون سے. تو اس لیے اس نے بے عین ہی وہی الفاظ ان سے بیان کیے جو الفاظ بادشاہ نے اس کو بتایا تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا درباریوں کو اور سب کچھ ان سے. گو کہ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے خواب بتانے میں، تعبیر پوچھنے میں، کچھ خواب کا حصہ بتا دیتے ہیں اور کچھ خواب کا حصہ چھپا لیتے ہیں. جتنی ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اتنا خواب بتاتے ہیں، جتنا ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے یا جس کو وہ چھپانا چاہتے ہیں اس کو چھپا دیتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس سے بتانے والے کی تعبیر الٹ بھی ہو سکتی ہے جو اس کو یہ نہیں معلوم.